السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اور اس مادے کے حوالے سے جو باتیں آپ کو پچھلے دروس میں بتائی گئی تھیں آپ انہیں اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ بالخصوص پچھلے دروس میں حدیثوں کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، قرآن اور حدیث یہ دونوں جڑواں ہیں، مسائل کو ثابت کرنے میں، حلال و حرام کرنے میں، جائز ناجائز ٹھہرانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، فرق ہے تھوڑا اس اعتبار سے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن وحی متلو ہے، حدیث وحی غیر متلو ہے۔ قرآن ہم نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تو پچھلے دروس میں ایک آدھ جگہ یہ سبقت لسانی کہہ لیجئے یا زبان غالباً میری پھسل گئی تھی، اور حالانکہ میں نے بارہا یہ بات ریپیٹ کی ہے اور اس میں پچھلے درس میں اس بات کو دہرایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک آدھ جگہ پر غلطی سے یہ بات میری زبان سے نکل گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، تو وہ سبقت لسانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ معاف کریں گے اور بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آئیے اس نئے درس میں اب باقاعدہ یہاں سے تقسیمات شروع ہو رہی ہیں، حدیثوں کی اقسام جو ہے، حدیثوں کی قسمیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلا موضوع، پہلا درس جو ہمارے سامنے ہے اس وقت جو ہے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ متواتر ہے، یعنی راویوں کے تعداد کے اعتبار سے، سند کے جو راوی ہوتے ہیں اس کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، متواتر اور آحاد۔ تو سب سے پہلے آج ہم متواتر پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آحاد کی طرف آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ، متواتر لغت میں یہ اسم فاعل ہے اور تواتر سے مشتق ہے، اور تواتر کا مطلب یعنی تتابع، یعنی لگاتار۔ تو تواتر عربی زبان میں کسی چیز کو لگاتار کرنا، کانٹینیوس کرنا، پے در پے کرنا، تو اسی سے تواتر سے ہے متواتر، یعنی لگاتار کانٹینیوس کسی چیز کو کرنا۔ اصطلاح میں جس کو اتنی تعداد یعنی اتنے اشخاص نے روایت کیا ہو کہ عادتاً ناممکن ہو کہ وہ جھوٹ پر اتفاق کریں، اتنا جملہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ متواتر اصطلاح میں اس خبر کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے تمام طبقوں میں اتنے راوی ہوں، اتنے اشخاص موجود ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، یعنی گویا ایک کثیر تعداد اس کو روایت کر رہی ہے، اور وہ سند کے ہر طبقے میں وہ کثرت تعداد موجود ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، جو محدث سے جو سند شروع ہوتی ہے اور نبی تک جو ہے، صحابی تک، تو وہ ہر طبقے میں طبقہ غالباً پہلے بھی بتا چکا ہوں، طبقہ ایک زمانے کے جو اشخاص ہوتے ہیں اس کو بالکل آسان لفظوں میں، ایزی ورڈز میں اگر میں سمجھانا چاہوں، آسان لفظوں میں، تو طبقہ ایک زمانے کے جو اشخاص ہوتے ہیں، جیسے صحابی کا جو زمانہ ہے تو صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ، تو اس طرح سند کے تمام طبقوں میں اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، اور اس حدیث کا تعلق انسانی مشاہدے یا سماعت سے ہو۔ ابھی شرح میں ہم آئیں گے انشاءاللہ تو اس کی مزید وضاحت ہوگی۔
یعنی متواتر وہ خبر ہے، وہ حدیث ہے انسان جس کو اپنے مشاہدے سے بیان کرتا ہے، انسان جس کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنے ہاتھ سے ٹٹولتا اور چھوتا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم آگے دیکھیں گے، ابھی آگے پڑھیں گے کہ متواتر حدیث علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، اس کا سن چکا ہوتا ہے، اس کو چھو چکا ہوتا ہے، اس کو جانچ چکا ہوتا ہے، تو اس کی صحت میں کوئی بھی شبہ باقی نہیں رہتا ہے، اس پہ یقین کرنے میں، اس پر یقین کرنے میں جو ہے کوئی ششو پنج جو ہے یا سسپینس نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے متواتر، جس کو اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا جو ہے وہ محال ہو، اور اس کا تعلق انسانی مشاہدے سے یا سماع سے ہو۔ اب آئیے اس تعریف کی شرح دیکھتے ہیں، یعنی اس کی سند یا اسناد کے ہر طبقے میں، ہر طریقے میں، یعنی سند کے جتنے طبقے شروع سے لے کر آخر تک، ہر طریقے میں، ہر طبقے میں اتنے لوگوں نے روایت کی ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ تو کل حدیث متواتر کی کتنی شرطیں ہوئیں عزیز طلبہ؟ دیکھیے 4 شرطیں حدیث متواتر کی ہیں۔ وہ حدیث جس میں تواتر کی 4 شرطیں پائی جاتی ہوں: نمبر 1، اسے راویوں کی بڑی تعداد روایت کرے، یعنی بھاری تعداد، بڑی تعداد۔ اب یہ تعداد کتنی ہو اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن زیادہ مختار اور راجح بات یہ ہے کہ کم از کم 10 لوگ ہوں، ویسے تو اور بھی زیادہ تعداد لوگوں نے بتائی ہے۔ تو بھاری تعداد ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ راویوں کی بڑی تعداد روایت کرے۔ کسی بھی خبر یا حدیث کے متواتر ہونے کی جو 4 شرطیں ہیں اس میں سے یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جو ہے، انسانی عقل و عادت اتنی بڑی تعداد کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کو محال سمجھے، اتنی بڑی تعداد کے جو ہے جھوٹ پر اتفاق کرنے کو وہ کیا سمجھے؟ محال سمجھے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد روایت کر رہی ہے کہ وہ جھوٹ پر اتنے سارے لوگ متفق ہو ہی نہیں سکتے، محال ہے یہ، یعنی کہ یہ ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ یہ کثرت عہد نبوی سے لے کر سند کے تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو، یعنی عہد نبوی سے لے کر ادھر محدث تک جتنے طبقے ہیں، صحابہ کا طبقہ، تابعین، تبع تابعین اور نیچے تک، تمام طبقوں میں یہ کثرت پائی جاتی ہو۔ تو یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط جو ہے حدیث متواتر کی، اس کا تعلق انسانی مشاہدے یا سماعت سے ہو، جس کو انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا، اپنے کان سے سن چکا ہے، ہاتھ سے چھو چکا ہے۔ جیسے راوی کہے سمعنا، ہم نے سنا، رأینا، ہم نے دیکھا، لمسنا، ہم نے چھوا، وغیرہ۔ البتہ اگر وہ عقل پر مبنی ہو، یعنی کسی چیز کا ڈیپینڈ اگر عقل پر ہو تو اس کو متواتر نہیں کہیں گے، یعنی عقلی چیز کو متواتر نہیں کہیں گے۔ کس چیز کو متواتر کہیں گے؟ جس کا انسان آنکھ سے مشاہدہ کر چکا ہے، سن چکا ہے، چھو چکا ہے، دیکھ چکا ہے، اس کو ٹٹول چکا ہے، اطمینان حاصل کر چکا ہے، اسی کو متواتر کہیں گے۔ جیسے عالم حادث ہے یا عالم موجود ہے، تو کیونکہ عقل کا تقاضا ہے ہی کہ عالم موجود ہے، تو اس کو متواتر نہیں کہیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، کتنی شرطیں ہوئیں متواتر حدیث کی؟ پہلے تو بھاری تعداد اس کو روایت کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ انسانی عقل و عادت اتنی بڑی تعداد کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کو محال سمجھے، تیسری شرط یہ کثرت عہد نبوی سے لے کر سند کے تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو، چوتھی شرط اس کا تعلق انسانی مشاہدے یا سماعت سے ہو اور عقل پر وہ چیز ڈیپینڈ نہ کرتی ہو، یعنی اس کا ادراک انسان عقل سے نہیں کر رہا ہے بلکہ کس سے کر رہا ہے؟ اپنے مشاہدے سے کر رہا ہے، اپنے تجربے اور سماعت سے کر رہا ہے، سن کے کر رہا ہے، دیکھ کے کر رہا ہے، چھو کے کر رہا ہے۔ تو بہت ہی ایزی ہے، یہ 4 شرطیں آپ یاد کر لیجئے کسی بھی حدیث کے متواتر ہونے کی: بھاری تعداد ہونی چاہیے،
انسانی عقل اتنی بڑی تعداد کے جھوٹ پر اتفاق کو محال سمجھے، اور تیسری شرط یہ کثرت عہد نبوی سے لے کر سنت کے تمام طبقوں میں ہو، اور چوتھی شرط اس کا تعلق انسانی مشاہدے یا سماعت سے ہو۔ اچھا یہ حکم، کسی حدیث پہ اب مہر لگ گئی کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ چاروں شرطیں اس میں پائی گئیں، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اب آپ کیا کریں گے اس کو؟ تو اس حدیث سے جو کہ متواتر ثابت ہو چکی ہے اس سے علم قطعی یعنی علم یقینی حاصل ہوتا ہے، علم ضروری کہہ لیجئے، سرٹینلی جس کو کہا جاتا ہے، سرٹین یعنی یقین کے ساتھ اب اس سے جو ہے علم یقینی کا فائدہ ملتا ہے، یعنی علم ضروری جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو خبر متواتر ہو اس کی صداقت میں ہرگز بھی غیر ثبوتی کا گمان نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی جو حدیث جو خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی اس پہ متواتر کا لیبل لگ گیا، ساری شرطیں پائی گئیں، وہ خبر سچی ہوگی، اب اس کی صداقت میں کبھی بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا یا اس کے غیر ثابت ہونے کا گمان نہیں کیا جا سکتا، اس کو 100% آپ کو ثابت ماننا پڑے گا، اور اس خبر کو جو ہے سچی خبر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، لہذا اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ جب کسی حدیث پر تواتر کا لیبل لگ گیا، وہ حدیث متواتر ہو گئی، تو اس کی تصدیق ضروری ہو جاتی ہے، اسی لیے تمام متواتر روایات صحیح ہیں، تمام متواتر روایات کیا ہیں؟ صحیح ہیں، اس میں صحیح اور غیر صحیح میں تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یا اس میں تلاش نہیں کیا جائے گا کہ کون سی ضعیف ہے کون سی صحیح ہے، نہیں، تمام متواتر روایات صحیح ہیں، اور ان کے راویوں کے احوال کی جانکاری کے لیے بحث تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یعنی جانچ پڑتال کی بحث تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تمام متواتر روایتیں صحیح مانی جائیں گی، سچی مانی جائیں گی، اور وہ بالکل پرفیکٹ مانی جائیں گی، اس کے غیر ثابت ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کا حکم ہوا، علم یقینی کا فائدہ ملے گا، علم ضروری کا فائدہ ملے گا۔ اب آئیے معزز و مکرم طلبہ و طالبات، احسن اوپن اکیڈمی کے ہمارے معزز طلبہ و طالبات، اس کی قسمیں دیکھتے ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی، اس کی دو قسمیں ہیں، متواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک متواتر لفظی یعنی لفظاً وہ متواتر ہے، یعنی جس کے الفاظ اور معنی کثرت سے مروی ہوں، یعنی جس کے الفاظ اور معنی دونوں کثرت سے مروی ہوں، الفاظ بھی معنی بھی، وہ ہے متواتر لفظی، جیسے یہ حدیث آپ دیکھیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی یہ مشہور حدیث ہے، مقدمہ مسلم وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ جان بوجھ کر باندھے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ کثرت سے یہ حدیث، یعنی اس کو 70 سے زائد صحابیوں نے روایت کیا ہے، اس کو 70 اور کچھ صحابیوں نے، یعنی مراد 70 سے زائد صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ کثرت تعداد سند کے سارے طبقوں میں موجود ہے، اس لیے اس حدیث پر کیا حکم لگے گا؟ متواتر لفظی۔ متواتر کی دوسری قسم ہے متواتر معنوی، متواتر معنوی، یہ دیکھیے، یعنی جس کا صرف معنی متواتر ہو اور الفاظ مختلف ہوں، معنی متواتر ہو الفاظ مختلف ہوں، کیسے؟ مثال سے آپ سمجھیے، جیسے دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا، یہ دعا میں جو ہاتھ اٹھانا ہے نا، 100 احادیث میں تقریباً یہ چیز آئی ہے، لیکن سارے قضیے، سارے واقعات، سارے حادثات الگ الگ ہیں، یعنی مختلف قضیے، مختلف واقعات، مختلف حادثات کے ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور ہاتھ اٹھانے کا حکم آپ نے دیا ہے، تو دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا جو تقریباً 100 احادیث میں وارد ہے، لیکن واقعات الگ ہیں، واقعات الگ ہیں، الفاظ سب الگ ہیں، لیکن ایک چیز قدر مشترک ہے تمام ان 100 سے زائد روایتوں میں، وہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا، تو معنی اس کا متواتر ہے، اس کو متواتر معنوی کہا جاتا ہے۔
تو یہ تقریباً 100 احادیث میں وارد ہے، لیکن بہت سارے واقعات کے بارے میں وارد ہوا، بہت سے قضیے، بہت سے واقعات، بہت سے حادثات کے ضمن میں یہ چیز آئی ہے، اور ہر واقعے کو اگر تنہا دیکھا جائے تو متواتر نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر واقعے کو اگر تنہا دیکھا جائے تو حدیث پہ متواتر کا لیبل نہیں لگے گا۔ تمام واقعات میں صرف دعا میں ہاتھ اٹھانے پر اتفاق ہے، یعنی ایک چیز قدر مشترک ہے تمام چیزوں میں، تمام روایتوں میں، وہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا، اس لیے اس کو متواتر معنوی کہا جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم ہے متواتر کی، جو دو قسمیں ہیں، پہلے لفظی جس میں لفظ معنی دونوں ہو، اور متواتر معنوی جس میں صرف معنی ہوتا ہے لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی مثال، کچھ اور بھی مثالیں آئی ہیں یہاں پہ دیکھیے اختصار کے ساتھ مصنف نے متواتر حدیث کی دیگر مثالیں، جیسے حوض کوثر والی حدیث، ہمارے نبی کو جو حوض عطا کی جائے گی، حوض کوثر جس سے آپ پانی پلائیں گے، تو اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں بہت سارا اختلاف، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ وہ حوض کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، سمجھ رہے نا، لیکن تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، ایک چیز قدر مشترک کی یہ حوض بہت لمبی چوڑی ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، تو اس لیے یہ متواتر ہے۔ یہ حدیث جو ہے متواتر معنوی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اگر متواتر لفظی آپ کہیں گے تو مختلف روایتوں سے، مختلف سندوں سے یہ روایت جو ہے ثابت ہے، اور بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے، البتہ اختلاف تھوڑا سا ہے کہ کہاں سے کہاں تک یہ حوض ہوگی، اس میں مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت، یہ حوض جو ہے بہت لمبی چوڑی ہوگی۔ موضوع پر مسح کرنے کی حدیث دیکھ لیجئے، یہ بھی بہت سارے راویوں سے مروی ہے، نماز میں رفع الیدین کی حدیث ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، اور بہت سارے راوی اس کے جو ہے ہیں جو سند کے تمام طبقوں میں روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے تو جزء رفع الیدین نام سے پوری ایک کتاب ہی جمع کر دی ہے۔ تو نماز میں ہاتھ اٹھانے والی حدیث الحمدللہ کثرت طرق سے ثابت ہے، مختلف سندوں سے، اور سند کے ہر طبقے میں الحمدللہ کثیر تعداد موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث جو ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، یعنی اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات سنی، اس کو حفظ کیا، اس کو دوسروں تک پہنچایا، یہ حدیث جو ہے، اور ایسے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حدیث تو وغیرہ۔ یہ ایک اختصار کے ساتھ جو ہے یہاں پر خالی اس کی ایک لسٹ دے دی گئی ہے، ورنہ متواتر حدیثیں بہت ساری ہیں، کم بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آحاد کے مقابلے میں اس کی تلنا کی جائے، اس کا مقارنہ اور کمپیئر کیا جائے، تو آحاد کی بنسبت متواتر حدیثوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آحاد کی بحث آئے گی، آپ گھبرائیے نہیں۔ متواتر احادیث کی مشہور کتابیں آپ دیکھ لیجئے۔ متواتر جو ہے احادیث کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پہلی کتاب یہاں پہ ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ امام سیوطی کی کتاب ہے، اور یہ ابواب پر مرتب ہے۔ اور ایسے ہی قطف الاظہار سیوطی کی، یہ سابق کتاب کی تلخیص اور اختصار ہے، یعنی الاظہار المتناثرہ جو ہے نا، اسی کو امام سیوطی نے جو ہے مختصر کر دیا ہے، تلخیص کی ہے قطف الاظہار۔ اور تیسری کتاب ہے نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر، یہ محمد ابن جعفر القطانی کی ہے۔ اب ایک بات یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ متواتر جو ہے مشہور ہی کی ایک قسم ہے۔ مشہور آگے یہ آ رہی ہے، مشہور کسے کہتے ہیں، یہ آحاد کی تقسیم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو مشہور جس کے ہر طبقے میں کم سے کم 3 راوی یا اس سے زائد ہوں، لیکن وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے، تو کم از کم 3 راوی ہوں سند کے تمام طبقوں میں۔ تو متواتر بھی مشہور ہی کی ایک قسم ہے۔ لفظ متواتر فقہ اور اصول فقہ کے علماء بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کون؟ فقہ اور اصول فقہ کے علماء۔ اچھا، محدثین بہت زیادہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جبکہ محدثین اس لفظ کو کسی خاص لفظ سے کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے۔ معلوم ہے کیوں؟
پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، کیونکہ حدیث متواتر علم قطعی، علم ضروری فراہم کرتا ہے، لہذا یہ اصول حدیث کے مباحث میں سے، اصول حدیث کے نکات میں سے، اصول حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے، اور محدثین میں سے جنہوں نے خطیب بغدادی کی طرح اسے استعمال کیا ہے، انہوں نے اس بارے میں محدثین کے علاوہ دوسرے علماء کا طرز اختیار کیا ہے، یعنی جنہوں نے خطیب بغدادی کی طرح اسے استعمال کیا ہے، انہوں نے اس بارے میں محدثین کے علاوہ دوسرے علماء کا طرز اپنایا ہے، یعنی جنہوں نے اس کو ایک خاص معنی میں لیا ہے، جن محدثین نے، تو انہوں نے جو ہے دوسرے علماء کا طرز اختیار کیا ہے، کیونکہ حدیث متواتر علم قطعی فراہم کرتا ہے، یعنی علم ضروری، لہٰذا یہ اصول حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے، ضمنی بات آ گئی ہے۔ اب آئیے آحاد کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ آحاد کی تعریف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لغوی تعریف، یہ احد کی جمع ہے، احد یعنی ایک، احد یعنی ایک، قل هو اللہ احد آپ پڑھتے ہیں تو احد یعنی ایک۔ اصطلاح میں جس میں متواتر کے شروط نہ ہوں، یعنی جو کثرت روایت سے مروی نہ ہو، یعنی جس میں راویوں کی کثیر تعداد نہ ہو، وہ آحاد ہے۔ گویا آحاد یہ متواتر کی ضد ہے، اپوزٹ۔ متواتر جس میں کثیر تعداد راویوں کی موجود ہو، اور آحاد جس میں کثیر تعداد موجود نہ ہو، یعنی کثرت روایت سے مروی نہ ہو، جس میں راویوں کی کثرت نہ ہو، وہ ہے آحاد۔ اب اس کی جب آپ قسمیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اسناد کے طرق یعنی سلسلوں کی تعداد کے اعتبار سے آحاد کے اقسام کتنی قسمیں ہیں، یعنی اگر سلسلہ سند کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی کسی بھی روایت کی کتنی سندیں ہیں، اس کے کتنے سلسلے ہیں، طرق ہیں، یعنی اس سے سند یعنی کتنی سندیں ہیں، تو 3 قسمیں بنتی ہیں آحاد کی۔ تو طرق اسناد کے اعتبار سے یا سلسلہ سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب۔ اب دیکھتے ہیں مشہور کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مشہور کی تعریف۔ یہ لغت میں مشہور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے، فلاں آدمی مشہور ہے، یعنی فیمس ہے نا۔ تو مشہور اسم مفعول ہے، یہ شہرہ، لفظ شہرہ سے، لغت میں یہ اسم مفعول ہے، یہ شہرہ سے نکلا ہے، شہرت الامرا، یعنی میں نے فلاں چیز کا اعلان کیا اور فلاں چیز کو ظاہر کیا، یعنی شہرت الامرا، فلاں معاملے کو میں نے مشہور کر دیا، یعنی اعلان کر دیا اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، تو یہ شہرت الامرا سے مشتق ہے۔ تو مشہور کو مشہور کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہ چیز جو ہے ظاہر ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مشہور حدیث ظاہر ہوتی ہے، عام ہوتی ہے۔ اصطلاح میں جس کو کم سے کم 3 اشخاص نے ہر طبقے میں روایت کیا ہو، یعنی پورے طبقے شروع سے لے کر اخیر تک کم سے کم ہر طبقے میں کتنے لوگ راوی ہوں؟ 3 ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی بعض طبقوں میں اگر 3 سے زائد ہیں، یا ہر طبقے میں 3 سے زائد ہیں لیکن وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچتے ہیں، تو وہ بھی مشہوری ہے۔ تو کم سے کم 3 ہونا چاہیے، یا بعض میں 3 سے زائد ہیں، بقیہ میں 3 ہیں، بعض طبقوں میں 3 ہیں اور بعض میں 3 سے زائد ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں سب سے کم تعداد دیکھنی ہے، وہ 3 جو ہے ہونی چاہیے، 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ اگر ہے، بعض طبقوں میں زیادہ اگر راوی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تواتر کی حد تک نہیں پہنچا ہو، یعنی اگر زیادہ راوی ہیں وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچتے ہوں، تو وہ کیا ہے؟ تو خلاصہ کیا نکلا، ایک بار پھر سے سمجھیے۔ مشہور جس روایت کی سند کے ہر طبقے میں کم سے کم 3 راوی، کم سے کم 3 راوی ہوں، یا 3 سے زائد ہوں لیکن تواتر کی حد تک نہ پہنچتے ہوں، تواتر کی حد تک یعنی اتنی تعداد نہ پہنچتی ہو جتنی تعداد متواتر کے لیے، سمجھ گئے نا؟ تو کم سے کم 3 ہونا ہے۔ مثال دیکھیے، یہ مثال جو ہے بخاری مسلم وغیرہ کی مشہور حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے سینوں سے کھرچ کے نہیں صاف کرتا ہے،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو صاف کر لے اور علم کو ان کے سینوں سے اٹھا لے اور سب کا علم جو ہے، سب کا سینہ جو ہے وہ علم سے خالی ہو جائے، ایسا نہیں. ولیکن یقبض بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھاتا ہے؟ جب علماء کو اٹھا لیتا ہے، یعنی علماء کو اٹھا لیتا ہے تو انہی کے ساتھ علم چلا جاتا ہے. مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علماء کے سینے سے علم نہیں اٹھاتا ہے بلکہ علماء ہی کو اٹھا لیتا ہے تو ان کے ساتھ علم چلا جاتا ہے. یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس کی سند کے ہر طبقے میں کم از کم جو ہے وہ 3 راوی ہیں، اسی لیے اس کو مشہور کہا جاتا ہے. یہ مشہور کی مثال ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں عزیز. عزیز کیا ہے؟ عزیز جو ہے لغت میں یہ صفت مشبہ ہے. عزیز، عزا یعز کم ہونا، نادر ہونا، یا عزا یعز قوی ہونا، سخت ہونا. تو چونکہ عزیز حدیثیں جو ہوتی ہیں نا وہ کم ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو جو ہے عزیز کہا جاتا ہے. تو یا تو یہ کم ہونے سے ہے یا تو قوی ہونا، سخت ہونا. تو عزا یا عزو سے ہے یا عزا یا عزو سے، یہ تو لغت میں ہے. لیکن اصطلاحی تعریف آپ دیکھیے، جس کو سند کے کسی طبقے میں کم از کم 2 اشخاص نے روایت کیا ہے، یعنی سند کے کسی طبقے میں کم سے کم 2 راوی ہیں، 2 سے کم نہیں ہے. ہاں بعض طبقوں میں 2 سے زائد بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھیے، یعنی شروع سے لے کر اخیر تک سارے طبقے جتنے ہیں، محدث سے جب سند شروع ہوتی ہے اور نبی تک پہنچتی ہے تو سارے طبقوں میں جو ہے یا تو 2 راوی ہیں، یا بعض طبقے میں کم 2 راوی ہیں اور بعض میں 2 سے زائد بھی ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو جس کی سند کے کسی طبقے میں کم سے کم 2 راوی ہیں، یعنی 2 راویوں نے روایت کیا ہے، تو وہ عزیز ہے، 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال دیکھیے، حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث عزیز جو ہے، عزیز کی مثال ہے. اس کی سند کے جو ہے ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی موجود ہیں، اور یہاں اس کی تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے اس کی جو ہے سند اس طرح ہے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس اور ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے وہیں سے نبی سے جو شروع ہوا طبقہ، نبی کے بعد صحابہ کا جو طبقہ آیا تو 2 صحابی ہیں، انس اور ابو ہریرہ. پھر انس سے قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے روایت کیا. پھر حضرت انس سے جو صحابی ہیں ان کے بعد جو تابعین نے روایت کیا تو قتادہ ابن دعامہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے روایت کیا. اور پھر قتادہ سے امام شعبہ اور سعید نے روایت کیا. یہاں بھی 2 ہیں، یہ دیکھیے شعبہ اور سعید. اور پھر عبدالعزیز بن صہیب سے اسماعیل بن علیہ اور عبدالوارث نے روایت کیا ہے، تو یہاں بھی 2 ہیں. یہاں بھی دیکھیں اسماعیل اور عبدالوارث. اور پھر ان میں سے ہر ایک سے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس کے بعد ان دونوں میں سے ہر ایک سے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا. لیکن یہاں پہ سند کے بعض طبقوں میں 2 راوی جب مل گئے تو خلاص یہ عزیز ہے. بقیہ لوگوں سے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو ہے عزیز یہ روایت کہلائے گی. اب اس کے بعد جو ہے تیسری قسم احاد کی عزیز طلبہ و طالبات، غریب ہے. کیا ہے؟ غریب. غریب کی تعریف دیکھیے، لغت میں یہ صفت مشبہ ہے، اس کا معنی منفرد یعنی اکیلا ہے. غریب کا مطلب منفرد، اکیلا، یا وہ جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے، جس کو غریب الدیار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غریب الدیار. علامہ اقبال نے کہا تھا غربت میں ہو اگر ہم ہوتا ہے دل وطن میں. تو یہاں غربت سے مراد یعنی آدمی اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے ملک سے دور ہوتا ہے تو وہ غریب الدیار کہلاتا ہے. تو جو کٹ جائے، اکیلا ہو جائے، اپنے وطن اور ملک سے دور ہو جائے، اس کو غریب کہا جاتا ہے. اصطلاحی تعریف
جس کو سند کے کسی طبقہ میں صرف ایک شخص نے روایت کیا ہو، یعنی جس کی سند کے کسی طبقے میں اکیلا ایک راوی منفرد ہے، بقیہ طبقوں میں اگر ایک سے زائد بھی ہیں تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ ہاں، کسی سند کے کسی طبقے میں صرف ایک شخص ہے، یا کئی طبقوں میں ایک ایک ہیں اور بعض میں ایک سے زائد بھی ہیں، یا پوری سند میں ایک ایک راوی ہی ہیں، تو وہ بھی غریب ہے، وہ بھی غریب ہے۔ تو کم از کم جس کی سند کے کسی طبقے میں صرف ایک شخص نے روایت کیا ہو، وہ روایت کیا کہلائے گی؟ غریب۔ اس کی شرح یہ کی گئی ہے، شرح تعریف کی شرح، چاہے کہ ہر طبقے میں ایک ایک ہی راوی روایت کرتا ہو، یعنی پوری سند جو ہے اور اس کے تمام طبقوں میں ایک ایک سنگل راوی، ٹھیک ہے، تمام طبقوں میں، اور چاہے کہ سند میں کہیں صرف ایک یا دو طبقوں میں ایک ہی راوی ہو، یعنی یا تو تمام طبقوں میں سنگل یا سند میں بیچ بیچ میں کسی ایک دو طبقے میں ایک راوی ہے، ایک دو طبقے میں ایک راوی ہے سنگل، بقیہ طبقوں میں زائد ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی غریب ہے۔ اس کو سمجھیے آپ، یعنی ایک طبقے میں یا ایک دو طبقوں میں سنگل راوی، بقیہ طبقوں میں ایک سے زائد ہے تو بھی غریب ہے، اور اگر تمام طبقوں میں سنگل ہی ہے تو بھی غریب ہے۔ یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے مشہور زمانہ حدیث بخاری کی پہلی حدیث، جو حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، اس کو کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے حضرت عمر بن خطاب نے، اور عمر بن خطاب سے اکیلے علقمہ نے، علقمہ سے محمد بن ابراہیم تیمی نے، اور اس کے بعد ان سے اکیلے یحییٰ بن سعید انصاری نے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے پھر سند پھیلی ہے اور بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے، لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے عمر بن خطاب نے اس کو روایت کیا ہے، اکیلے۔ تو ایک طبقے میں ہی اگر ہمیں یہ مل گیا کہ کوئی سنگل راوی ہے، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہیں، تو وہ غریب ہے۔ یا نیچے حضرت عمر سے اس کو صرف علقمہ بن وقاص نے روایت کیا ہے، تو مان لیجئے دو طبقہ ہو گیا۔ آگے چل کر کے اور نیچے طبقوں میں ٹھیک ہے اگر زائد بھی ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، وہ حدیث غریب کہلائے گی۔ تو یہ بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اسے غریب کہا گیا ہے، لیکن غریب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث ضعیف، سمجھ رہے نا؟ اگر حدیث کے تمام راوی پرفیکٹ ہیں، اس میں صحت کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو حدیث صحیح مانی جائے گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر غریب حدیث صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر غریب حدیث ضعیف ہو، نہیں، اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، حدیث کے تمام جو صحت کی شرطیں ہیں اگر وہ پائی جاتی ہیں تو غریب حدیث بھی صحیح ہوگی۔ دیکھیں آپ بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے۔ تو بہت سارے لوگ آحاد کو جو ہے نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگ جو ہے چور دروازہ انکار حدیث کا کھولتے ہیں۔ چور دروازہ کیسے؟ یعنی آحاد کہہ کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہر آحاد حدیث وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ صحت کے پیمانے پر پوری اترتی ہے اور جو حدیث صحیح کی جو 5 شرطیں بتائی گئی ہیں اور وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو حدیث صحیح ہوگی۔ تو اس لیے یہ چور دروازہ نہیں کھولا جائے گا کہ یہ حدیث آحاد ہے اس لیے جب چاہا لیا، جب چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ اپنے اماموں کے قول کے آگے لوگ جو ہے وہ کہہ کر کے کہ نہیں یہ آحاد حدیث ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ حدیثوں میں چور دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ تو اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے غریب کی قسمیں، غریب کی 2 قسمیں ہیں، دیکھیے، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ غریب کو فرد بھی کہا جاتا ہے، تو غریب مطلق یا فرد مطلق پہلے دیکھتے ہیں۔ غریب مطلق وہ ہے جسے روایت کرنے میں صحابی منفرد ہو،
یعنی غرابت جس کی اصل سند میں ہو. بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے غرابت جس کی اصل سند میں ہو, اور اصل سند سے مراد صحابی کا کنارہ ہے, یعنی نبی سے روایت کرنے میں کوئی ایک صحابی اگر اکیلا ہے, جیسے حضرت عمر کی حدیث جسے امام بخاری نے اپنی کتاب شروع کی ابھی جو آپ پڑھ کے آئے ہیں, وہ غریب مطلق ہے. تو اگر نبی سے اکیلے کسی صحابی نے روایت کیا ہے تو وہ غریب مطلق, یعنی مطلق وہ حدیث غریب ہے یا فرد ہے. اور فرد نسبی وہ ہے جس میں غرابت کسی خاص جہت کی طرف منسوب ہو. نسبی چیز یعنی نسبتاً وہ غریب ہے, مطلقاً غریب نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, نسبتاً غریب ہے, جس میں غرابت کسی خاص جہت کی طرف منسوب ہو. اور بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے جس میں غرابت جو ہے سند کے درمیان ہو. سمجھ رہے نا, جیسے اگر حدیث 3 صحابہ سے مروی ہو, 3 صحابہ سے مروی ہو, اور ان میں سے ہر ایک سے کئی راویوں نے روایت کی ہے, لیکن ایک صحابی سے کسی ایک ہی نے روایت کی ہے. یعنی کوئی حدیث 3 صحابہ سے مروی ہے, 2 سے تو کئی لوگوں نے روایت کیا ہے, لیکن ایک صحابی سے کسی ایک ہی تابعی نے مثال کے طور پہ ایک ہی راوی نے روایت کی ہے, تو اس ایک صحابی کی نسبت سے غریب, وہ غریب نسبی کہلاتا ہے. اس ایک صحابی کی نسبت سے وہ کیا کہلاتا ہے, غریب نسبی کہلاتا ہے. یعنی مطلقاً گویا وہ حدیث جو ہے غریب نہیں ہوگی, مطلقاً وہ حدیث غریب نہیں ہوگی بلکہ نسبتاً ہوگی. تو جس میں غرابت کسی خاص جہت کی طرف منسوب ہو, جیسے 3 صحابی میں سے 2 سے تو کئی لوگ راویوں نے روایت کیا, لیکن ایک صحابی سے ایک ہی راوی نے روایت کیا, تو اس ایک صحابی کی نسبت سے وہ حدیث غریب ہے, لیکن نسبتاً غریب ہے, مطلقاً غریب نہیں ہے. تو کیا کیا پڑھے احسن اوپن اکیڈمی کے میرے معزز و مکرم طلبہ و طالبات, دیکھیے آپ نے متواتر حدیث پڑھی, متواتر کی 4 شرطیں آپ نے پڑھی, پھر آحاد اور آحاد کی 3 قسمیں, یعنی مشہور, عزیز, غریب, اور پھر غریب کی 2 قسمیں, غریب مطلق, غریب نسبی. مجھے امید ہے کہ آپ خاطر خواہ اس درس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا, اور اس کو اچھی طرح انشاءاللہ العزیز آپ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم آپ تمام لوگوں کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.